ناظرین یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ میڈیا سروس اس کو یاد رکھیے، یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے جتنے بھی معروف مشہور بیانات ہیں اور وہ انقلابی بیانات الحمدللہ وہ سارے آپ کو اس چینل سے ملیں گے۔ یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ میڈیا سروس، ان کے چینل سے آپ کو یہ سارے یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات مل جائیں گے۔ ان کے بڑے بڑے جاندار شاندار انقلابی کتابات ہیں وہ آپ کو اس چینل سے ملیں گے۔ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور فالو بھی کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جس طرح کہ ہم نے کل بھی ویڈیو لگایا تھا کہ جو قاری اکبر اسد صاحب حافظ اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کے بارے میں بولا تھا کہ ہم ان کو معذرت نہیں کریں گے، انہوں نے صحابہ کرام کی گستاخی اپنے کانوں سے سن کر اور آگے سے جواب نہیں دیا، تو ہم ان کو کانفرنس میں جو ہے نا آنے کے لیے منع کر دیں گے۔ تو آج جو ہے نا وہاں پر موجود سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب بھی اور حضرت مولانا قاری اکبر اسد صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ آئیں پہلے ہم آپ کو وہ پریس کانفرنس سناتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اپنا تجزیہ بھی پیش کرتے ہیں کہ مطلب کہ کہاں پہ ہم غلط ہیں، مطلب کہ شاہ صاحب کہاں پہ غلط ہیں اور ان کو کیا کرنا چاہیے تھا۔ آئیں پہلے اپنا پریس کانفرنس سنیں۔ تشریف لائے، وہاں کی حکومت نے سارا الحمدللہ ہم نے وہ ساری جو آگ بھڑکائی تھی وہ ساری ختم کی، اور آخر میں جو وہاں کانفرنس ہوئی اس کانفرنس کے اندر تمام نے خطابات کیے، وفاقی اس کے اندر وزیر بھی کچھ تھے، تمام اکاتب فکر کی قیادت بھی تھی، اور الحمدللہ اس میں جو میں نے تقریر کی اس موقع پر پاکستان زندہ باد کے نعرے، افواج پاکستان زندہ باد کے نعرے، اتحاد امت زندہ باد کے نعرے الحمدللہ بلند ہو رہے تھے، کیونکہ رش بہت زیادہ تھا، بہت بھیڑ تھی اور بہت دور دراز سے بھی نعرے لگ رہے تھے، اور ان نعروں کے دوران یہ ایک گھٹیا اخبث الناس کسی انسان نے یہ حرکت کی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے بعض بھائیوں کے دلوں میں غلط فہمی پیدا ہوئی، اور میں نے اللہ کو گواہ بنا کر حلفاً تحریری طور پر جب میرے علم میں یہ بات آئی، جب میرے نوٹس میں یہ بات آئی ہے، تو میں نے فوراً اپنا تحریری بیان سوشل میڈیا کے اوپر جاری کر دیا، اس نقطہ نظر سے کہ کسی میرے بھائی کے دل میں غلط فہمی پیدا ہو تو اس کا ازالہ ہو، کہ مجھے اس وقت جو یہ نعرہ شور و غل کے اندر، اب بھی میں یہی بات کہہ رہا ہوں، مجھے جو نعرہ اس وقت یہ سنائی دیا ہے یا سمجھ آیا، میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھے یہ سنائی دیا کہ اس نے یہ نہ لگایا کہ یزید کے ساتھ پر، کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ فلاں جو مسلک کے لوگ ہیں، فلاں مسلک کے لوگ وہ یزید کے ساتھی ہیں، اس کے طرفدار ہیں، تو یہ ان کے خلاف نعرہ لگا رہا ہے۔ اور میں اب بھی کہہ رہا ہوں حلفاً، آئندہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کسی کو جرت نہ ہو اور نہ کبھی ہماری زندگی میں ایسا موقع ہے کہ ہماری موجودگی میں کسی صحابی کو گالی دے یا اس طرح کا برا لفظ کہے، اور اگر کبھی اللہ معاف کرے میں کہتا ہوں کبھی ایسا وقت ہی نہ آئے، کبھی کسی نے ایسی جرت کی تو یقیناً میرا رد عمل بالکل 100% وہی ہوگا جو حضرت علامہ اکبر اسد صاحب کا موقف، جو ان کا موقف ہوگا، جو ان کا رد عمل ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا صحابہ کل معدول، ہم سب صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام صحابہ، حتیٰ کہ وہ صحابی جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں تو بہت سال نبی پاک کے ساتھ گزارنے کا موقع ملا۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ ایک یہودی سردار تھا، اس کا بیٹا بیمار ہوا تو نبی کریم علیہ السلام اس کی تیمارداری کرنے اس یہودی سردار کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے اس کے بیٹے کو محبت سے جب دیکھا تو فرمایا کہ بیٹے کلمہ پڑھ لو، تو اس نے فنظر الی ابی، اس نے اپنے بابا کو دیکھا، اس نے نبی پاک کے اخلاق سے موم ہو کر کہا اتے ابو القاسم، جب ابو القاسم فرما رہے ہیں اس کو فوراً مان لو۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر ہو کر جب باپ نے یہ بات کہی تو فوراً اس نوجوان یہودی بچے نے وہ کلمہ پڑھ لیا، ادھر کلمہ پڑھا ادھر اس کی روح پرواز کر گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اللہ میں تیری حمد پڑھتا ہوں کہ میرے آنے کی برکت سے تو نے اس کو جنتی بنا دیا۔ اور ہمارا یہاں موقف یہ ہے کہ وہ ایک لمحے کا صحابی ہے، وہ ایک سال نبی پاک کے ساتھ اس نے نہیں گزارا، ادھر اس نے کلمہ پڑھا، آقا کو دیکھا، ادھر اس کی روح پرواز کر گئی، نہ اس نے زندگی میں ایک نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ اس نے کوئی نیکی نہیں کر سکا،
ایک لمحے کا صحابی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ایک لمحے کا صحابی میرے آقا فرما رہے کہ وہ بھی جنتی ہے، اللہ نے اس پہ جنت کو واجب کر دیا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہوا۔ اگر کوئی ہمارے بارے میں اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ ہم کسی وجہ سے، کسی طمع اور لالچ کی وجہ سے یا کسی اور علمی نقطہ نظر سے بھی میں اور میرا کوئی ساتھی کسی صحابی کا، کسی تمام صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا، قاری صاحب کو اللہ جزائے خیر نے ایک بڑا پیارا جملہ بولا، ہم تو یہ ادنا لفظ صحابہ میں سے کسی صحابی کے بارے میں بولنا یہ بھی بے ادبی سمجھتے ہیں۔ ہم کسی صحابی کو ادنا نہیں، ہر صحابی ہمارا اعلیٰ ہے، چونکہ وہ اعلیٰ ہستی کا وہ صحابی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے تمام انسانوں کے دلوں کو دیکھا نا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کے دل کو سب سے اعلیٰ دل پایا، فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اس دل جی کو تو ناظرین آپ نے پریس کانفرنس سن لی ہے، تو اس میں دیکھیں کہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جب مجھے پتہ چلا تو میں نے اس کا نوٹس لیا تقریر کے بعد۔ شاہ جی لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں اور الحمدللہ آپ سے قرآن پاک سننے کا مزہ آتا ہے ہمیں، اور آپ سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل کے آپ عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، تو یہ کہانیاں ہمیں نہ سنائیں۔ جو خطیب ہوتا ہے اس کو موقع پہ پتہ چل جاتا ہے سامنے نعرہ لگانے والا کون ہے اور وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پہ اگر ہوتے ہیں نا علامہ احسان اللہ زہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ یا یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ، تو موقع پہ جو ہے نا منہ توڑ جواب دیتے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بعد میں پتہ چلا ہے۔ شاہ جی معذرت، آپ کی مہربانی ہوگی آپ موقع پہ جواب دیا کریں تاکہ کسی اہل حدیث کے دل میں بھی کوئی بات نہ آئے، اور جن کی مجلس میں جا رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہو کہ یار یہ اہل حدیث کا فرزند ہے اور یہ غلط بات برداشت نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب آپ کو اور ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں صحابہ کرام کی عظمت، عزت اور ناموس پہ مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باقی شاہ صاحب آپ نے جو معذرت کی ہے ہم جو ہے نا اپنے دوست احباب پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ دین کا کام کریں، اور ماشاءاللہ آپ کے منہ سے قرآن پاک سننے کا مزہ بھی آتا ہے، جس طرح آپ پڑھتے ہیں نا کہ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم۔ اللہ کی قسم دل ٹھار جاتا ہے، لیکن جو اس طرح کے آپ کام کرتے ہیں نا، آپ کی مہربانی ہوگی، اللہ نے آپ کو بہت عزت دی ہے، اور آپ اپنی عزت بنائیں، مسلک اہل حدیث کی عزت اور عظمت کو سمجھیں، صحابہ کرام کی عزت اور عظمت کو سمجھیں۔ اللہ پاک آپ کو مزید عزتوں سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔